بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ لیکچر نمبر 10۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے کہانی یعنی سٹوری، کہانی کے بنیادی اجزاء۔ کہانی یعنی سٹوری، کہانی انسانی زندگی کے اس عہد کی پیداوار اور اس دور کی یادگار ہے جب انسان کا ہر عمل تکلف اور تصنع سے پاک ہوتا ہے۔ کہانی سماج میں جنم لیتی ہے لیکن یہ سماج کو بھی پیدا کرتی ہیں۔ رابرٹ بوائٹن نے لکھا ہے، کہانیاں وقوع پذیر نہیں ہوتی، انہیں تخلیق کرنا پڑتا ہے۔ کہانیاں ایک عمومی اور وسیع الحدود اصطلاح ہے اور اس کے دائرے میں قصہ کہانی کی تمام صورتیں شامل ہیں۔ داستان، افسانہ، ناول، ناولٹ، ڈرامہ اور منظوم قصے وغیرہ سب کہانی کی ذیل میں آتے ہیں۔ ہر کہانی کے 3 مراحل ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 آغاز، نمبر 2 وسط، نمبر 3 انجام۔ نمبر 1 آغاز۔ کہانی کے آغاز میں کرداروں کا تعارف کرایا جاتا ہے جو آئندہ کہانی کے پیشکش میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے، یعنی اس منزل پر فصل کاشت کرنے کے لیے زمین تیار کی جاتی ہے۔ نمبر 2 وسط۔ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں کردار یا کرداروں کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے۔ اسی معرکہ بیم و رجا میں وہ تقدیر و تدبیر سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نمبر 3 انجام۔ یہاں پہنچ کر آخر کار مسائل کا حل مل جاتا ہے یا مہمات کامیابی کی منزل پر پہنچ جاتی ہیں۔ کہانی کے آغاز سے انجام تک غیر منقطع قسم کی دلچسپی پیدا کرنے اور اشتیاق برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کہانی اپنے فطری انداز میں آگے بڑھتے ہوئے اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکے۔ پروفیسر وقار عظیم کہانی اور حسن بیان میں لکھتے ہیں، کہانی بھی دوسرے فنون کی طرح یا ادب کے دوسرے اصناف کی طرح ایک ایسا فن ہے جو بہت سے اجزاء سے مل کر وجود میں آتا ہے۔ ان اجزاء میں سے ہر ایک کی اپنی حیثیت اور اہمیت ہے، لیکن یہ حیثیت اور اہمیت اس حیثیت کے تابع ہے جو اس کل کو فن تخلیق کے اعتبار سے حاصل ہے۔ کہانی کے بنیادی اجزائے ترکیبی: نمبر 1 پلاٹ، نمبر 2 وحدت تاثر، نمبر 3 کردار نگاری، نمبر 4 تخیل آفرینی۔ نمبر 1 پلاٹ۔ کہانی کے لیے پلاٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہانی کی تمہید اس کا وہ واضح نقطہ جہاں کہانی کا مقصد ہمارے سامنے آتا ہے، اور اگر اس نقطہ پر کہانی ایک خاص رخ کی طرف چلنا شروع ہوتی ہے تو اس نقطے سے آخر منزل تک ایک مؤثر پلاٹ اور مؤثر ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے جو کہانی کی دلکشی میں اضافہ کر سکے۔ نمبر 2 وحدت تاثر۔ یہ کہانی کہنے والے کو کہانی میں سیرت کشی کے مختلف تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ بیان اور مناظر کی مصوری میں فضا کو قائم رکھنے کی طرف بھی دھیان دینا ضروری ہے، تب جا کر کہانی کا دلنشین تاثر قائم ہوتا ہے۔ کہانی کے آغاز سے انجام تک ایسا تاثر قائم رکھنا کہ قاری کی دلچسپی آخر تک قائم رہے وحدت تاثر کہلاتا ہے۔ نمبر 3 کردار نگاری۔ کہانی کے شروع میں کہانی نگار
کرداروں کا تعارف کرواتا ہے۔ کہانی کے وسط میں ان کرداروں کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ اس مرحلے پر کہانی نگار کو کرداروں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے کہانی کو انجام تک کامیابی سے پہنچانا ہوتا ہے، اور یہی کامیاب قصہ گو کی نشانی ہے۔ نمبر 4، تخیل آفرینی۔ کامیاب کہانی نگار وہ ہوتا ہے جو مناظر کی مصوری اور فضا کو کامیاب طریقے سے پیش کرتا ہے۔ کہانیاں اگرچہ سماج سے جنم لیتی ہیں، لیکن کچھ کہانیاں سماج کو بھی جنم دیتی ہیں۔ کہانی نگار تخلیق کی مدد سے ہر منظر کو دلچسپ بنا سکتا ہے۔ والسلام، خدا حافظ، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔